बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब जेल में हैं, बीमार हैं, उनके इलाज के हवाले से बहुत ज़्यादा ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। आज भी मरियम नवाज साहिबा की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से, और कल जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई उस पर भी आप देखें कि एक मिक्स्ड रद्द-ए-अमल जो है, मिला जुला रद्द-ए-अमल जो है वो आपको नज़र आ रहा है। बिलावल साहब गए, बहुत अच्छा जेस्चर था, तीमारदारी के लिए गए, बीमार हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी अयादत की। आपको याद होगा कि 2013 के इलेक्शन से पहले जब इमरान खान साहब गिरे थे, वो ज़ख्मी हुए थे, तो नवाज शरीफ साहब गए थे, उन्होंने अयादत की थी। तो सियासत अपनी जगह, लेकिन ये रिवायात हमारी सियासत के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो औरत जो रोज़ाना कचरा फेंका करती थी, जब वो रुक गई, कचरा नहीं फेंका, खुद तशवीश हुई, तजस्सुस हुआ, उसके घर गए, पता चला बीमार है, तीमारदारी की। सो ये रिवायात सियासत से हट के हैं। सियासी इख्तलाफात होना वो यकीनी तौर पे अपनी जगह है, सियासी जमातों के अंदर होता भी है, लेकिन यहाँ पर जिस मुलाकात को पूरी की पूरी सियासी कहा जा रहा है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से भी रिएक्शन आया है। यकीनी तौर पे जब दो सियासतदान बैठेंगे तो सियासत पे बात भी करेंगे, लेकिन जो मुश्तरका जद्दोजहद जिसका इस वक्त एक अहद किया गया है दोनों जमातों के इन लीडरान की तरफ से, वो जद्दोजहद आखिर किस चीज़ के लिए होने जा रही है। 62-63 ख़त्म करने की बात हुई है, उसमें चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी पर सही तरीके से अमल दरामद की बात हुई है। तमाम ही सियासी जमातों को उसमें बिलावल साहब ने कहा है कि हम दावत देते हैं, हमारा साथ दें। ये मकासद जो इस मुलाकात के थे, अपार्ट फ्रॉम दिस अयादत एंड तीमारदारी, वो आखिर क्या है जिस पे इस वक्त बहुत ज़्यादा वावेला हो रहा है। हुकूमत का भी रिएक्शन जो है वो आ रहा है। नईमुल हक साहब ने भी आज इसी हवाले से बयान दिया है कि जी उनको तो तिब्बी जितनी भी उनकी ज़रूरियात हैं और तमाम की तमाम सहूलियात पाकिस्तान में ही प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो ये मुलाकातें पहले भी हुई हैं, ये भी सियासी मुलाकात है, ये उनका कहना था। आज इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार अंसार अब्बासी साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ उमर चीमा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, सीनियर रहनुमा PTI के, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। और कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। तीनों को फॉर्मली खुशामदीद कहती हूँ मैं। अंसार अब्बासी साहब, आपके तज्जिए से आगाज़ करना चाहूँगी। ये मुलाकात हो गई जिसकी बाज़गश्त आज भी जारी है। मरियम बीबी ने कल भी शुक्रिया अदा किया, आज भी उन्होंने कहा कि उनके इल्म में नहीं है कि क्या बातें हुई हैं, लेकिन ये पता है कि सियासत पे बात हुई है, सियासी बात हुई है। मकासद आपको क्या नज़र आ रहे हैं अयादत से हट के? देखें, पहली बात तो ये है कि जैसा आपने वैसे कहा शुरू में कि बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव था ऑन पार्ट ऑफ बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब के, और ये वो चीज़ है कि जो हमें रियलाइज़ करनी चाहिए कि पॉलिटिक्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आपकी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हो सकती हैं, लेकिन दुश्मनी वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इवन दुश्मन हो तो उसको भी मुश्किल वक्त में और गम का टाइम हो तो आप अगर उसके पास भी चले जाते हैं तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं, बल्कि आपने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र किया तो उसमें तो हमें सबक ये मिलता है कि जो भी मुश्किल में हो इस तरह के, तो आप अगर उससे हमदर्दी करते हैं तो ये इंसानियत की बात है और बहुत बड़ी इंसानियत की बात है। तो ये तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन ने। देखें, पॉलिटिक्स के ऊपर बात हुई हो या ना हुई हो, जब दो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की मिलेंगी तो वो एक बहुत बड़ा इवेंट वैसे ही पॉलिटिकल इवेंट भी बन जाता है। और वो भी जब जेल में जा रहे हो मुलाकात करने के लिए, तो जो खुद चीज़ें सामने आई कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ा अच्छी इनिशिएटिव है। बदकिस्मती से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर तो अमल दरामद दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने नहीं किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसको इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल रूल की अगर बात हो और सिविलियन सुप्रीमेसी की बात हो, तो उसके लिए अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ दूसरे भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिला लेती हैं साथ, और गवर्नमेंट ख़ास तौर पे PTI की गवर्नमेंट को भी मिलाना चाहिए, तो अगर इस मकसद को ये मतलब परसू करते हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होगी और ये मुल्क के लिए और सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होगी। हाँ, मेरी रिजर्वेशन इसके मतलब ज़रूर होगी कि फ़र्ज़ करें अगर ये जो कहते हैं कि आर्टिकल 62-63 ख़त्म नहीं करेंगे, टारगेट है बेसिकली वही जो इस्लामिक प्रोविजन है उसकी 4-5, वो अगर करते हैं ख़त्म तो मैं तो उसको बिल्कुल भी अपोज करूँगा। मैं ये समझता हूँ कि हाँ, जिस वजह से कर रहे हैं कि वो सादिक अमीन वाली प्रोविजन है, उसमें आप कंडीशंस कुछ लगा दें, वो आप बेशक ज़रूर लगा दें, लेकिन उसी का शिकार लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस्लामिक प्रोविजंस को निकालना, किसी भी इस्लामिक प्रोविजन को
کو آئین میں سے نکالنا, یہ اینڈ آئی تھنک اس پہ تو ہماری اپوزیشن کی بھی جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی اعتراضات آئیں گے. جی قاہرہ صاحب یہ فرما دیجیے, ابھی 62-63 کی چلیں بات ہوئی, پہلے اسی پہ میں چاہوں گی کہ آپ اپنی اوپینین کا اظہار کر دیں. 2008 کے اندر آپ کی حکومت کے بعد بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پروپوزل تھا, نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نہیں مانے تھے, پی ایم ایل این نہیں مانی تھی, اور ابھی اس ملاقات کے بعد بھی جو خبریں باہر آئیں, آج بھی یہ چھپا, اخبارات نے بھی لکھا کہ واقعی نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ جو 62-63 ختم کرنے کی پیپلز پارٹی کی پیشکش تھی اس کو ٹھکرا کر بہت بڑی غلطی کی ہے. سو یہ 62-63 پہ آپ نے انصار عباسی صاحب کا بھی موقف سن لیا, یہ ذرا روشنی ڈال دیں کہ تفصیلاً کہ کیا سوچ رہی ہیں دونوں جماعتیں. دیکھیے پہلی بات تو ساتھیہ یہ ہے کہ ہم بہت دفعہ اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ صریحاً ہمارا وہاں پہ جانا ان کی خیریت دریافت کرنا تھا. سیاسی ایجنڈے پر گفتگو کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب اور ان کی پوری جماعت اسلام آباد سے جی ہماری جماعت ہوتی ہے, ہماری قیادت ہوتی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب ہوتے ہیں, حسن جار ولی صاحب اویلیبل ہے, سراج الحق صاحب اویلیبل, باقی سب لوگ ہیں. تو اگر سیاسی ڈسکشن بھی کرنی ہو یا کسی الائنس کی بات ہو تو وہ وہاں زیادہ ہو سکتی ہے. لیکن یہ بات میں نے جانے سے پہلے بھی کہی تھی کہ جب 2 لیڈر بیٹھیں گے تو نیچرلی کچھ نہ کچھ ملکی حالات کے اوپر ڈسکشن ہوگی. وہاں جو ڈسکشن ہوئی اس میں چارٹر ڈیموکریسی کا جو ذکر ہوا, میں اس پہ اگلے 1-2 دن میں انشاءاللہ انصار صاحب ایک ڈیٹیل بریفنگ رکھ رہا ہوں تاکہ میں قوم کے سامنے رکھ سکوں کہ اس کے اندر کیا کیا آبجیکٹیو سے کیا کیا کرنے والا تھا اور کیا ہم کر چکے ہیں, وہ بھی ذرا قوم کے سامنے رکھنا ضروری ہے. لیکن وہ جو بات ہوئی وہ اس رنگ میں تھی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بنیادیں تو وہ بالکل درست ہے, اس پہ ہی کھڑے ہو کے, انہی فٹ اسٹیپس پہ کھڑے ہو کے ہمیں آج کے تناظر میں چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آج کیا کرائسس ہے اور اس کے اوپر لارجر کنسنسس فوکس کا فون کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کرائسس سے باہر نکل سکیں. خارجہ پالیسی میں ہندوستان سے تعلقات کا ہے, اکانومی کا ہے, ملک کے اندر یہ جو فضائیں جہاں آئین کو جو جس طرح استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کچھ لوگوں کا تحفظ ہے کہ یہ فیڈریشن کو خراب کیا جا رہا ہے, تو یہ باتیں جنرلی کی جائیں, ڈسکشن ہو, ایک وے فارورڈ بنے. یہ ہوا. دوسرا جو ہے آرٹیکل 62-63, دیکھیے کوئی بندہ یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی قرآن شک اگر ہے تو اس کو تبدیل کیا نہ کسی کی حیثیت ہے, نہ کوئی سوچ سکتا ہے, نہ کر سکتا ہے. ایک ہے وہ جو مین میڈ لا ہے جس کو ہم نے اسلامک انجنکشن کے مطابق لا بنایا. یہ ایک اور کلاس ہے کہ ہم نے اس وقت کے تقاضوں کے تحت اسلامک لا نہیں, اسلامک لا وہ ہے جو قانون کے طور پہ آئین کے اندر قرآن میں درج ہے. فرض کر ایک حد ہے, جھوٹ بولنے والے پہ قرآن کی حد نہیں لگاتا. ہاں بہت اس کو بڑا نامناسب کہا گیا, اس کے بارے میں کہا گیا جھوٹ مت بولو, اس کے یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایمان کو کھاتا ہے فلاں ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی حد نافذ نہیں کی کہ اس کی یہ سزا ہوگی. اور اگر ہم آئین کے اندر کسی کو غلط بیانی کی بنیاد پہ سزا دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآنک ورژن ہے یا اسلامک ورژن ہے تو یہ الگ بات ہے, اس کو ڈیبیٹ کیا جا سکتا ہے. کہا قاہرہ صاحب آپ کی جب دور حکومت تھا تب بھی یہ پروپوزل آیا تھا. ایک چھوٹی سی بات جی فرمائیں. تو گزارش یہ ہے کہ ہمارا کوئی ارادہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی انجیکشن کو چھیڑ رہے ہیں. ہاں اگر کسی قانون کو مس یوز کر کے یا اس کی اپنی مرضی کے انٹرپریٹیشن کر کے اگر کسی کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے, ایک ٹول بنایا جا رہا ہے, تو اس کے اندر کیویٹس لگائے جا سکتے ہیں, اس کے اندر ترامیم کر کے اس میں وہ بہتریاں کی جائیں تاکہ وہ مس یوز نہ ہو. اور اگر کوئی بینیفٹ ہے تو اس کو امینڈ کیا جائے. ٹھیک ہے امینڈ کیا جائے, نظر ثانی کرنے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ آئین کی ڈیفرنٹ شکوں کے حوالے سے ہر جماعت سے آپ پوچھ لیں ان کو کچھ نہ کچھ شکوں پر اعتراضات ہونا شروع ہو جائیں گے. بٹ میرا سوال قاہر صاحب, جس طریقے سے یہ بات ہوئی, آپ لوگوں کی دور حکومت میں پروپوزل تھا, اس وقت آپ لوگوں پہ کرٹیسزم ہوا تھا, پی ایم ایل این کی طرف سے بھی ہوا تھا. نواز شریف صاحب آج اس کا اظہار اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. جب ان پہ اطلاق ہوا اس چیز کا, اس کے تحت ان کو نااہل کیا گیا, تو آج وہ اس چیز کا ادراک انہیں ہو رہا ہے نا. یہی موقف جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت کا. سادیہ گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیونکہ جب سے بنی ہے یہ مارے ہی کھاتی آئی ہے, مختلف ادوار میں طاقتوروں کے سامنے ہم نے ایجنسیوں کو بھی کہا کہ اپنے حدود میں رہیں, اداروں کو بھی کہا کہ ہمیں اپنے آئینی رسائل میں رہنا ہے,
ہم ان کے رول کے اوپر چونکہ موترز رہے. اسی طرح ہم نے مذہبی لوگوں کو بھی کہا کہ جی آپ کا دائرے اپنی جگہ ہے. انتہا پسندی کو ہم نے شروع سے کیٹر کیا کہ جی یہ نہیں ہو سکتی. تو ہم سے ناراضگیاں بڑی رہی ہیں, ہمیں سزائیں بھی بہت ملی ہیں, ہمارا تجربہ بھی زیادہ ہے, اس کی بنیاد پہ ہم باتیں کرتے ہیں. اور اگر کوئی دوسرا ساتھی اپنے تجربے کی ہمارے تجربے پہ جو بات ہم کہتے ہیں وہ نہیں مانتا اور اپنے تجربے کے بعد ہی مان لیتا ہے تو چلے دے رہا ہے درست. ٹھیک ہے, میاں صاحب نے جو بات کہی وہ اتنی تھی کہ کچھ چیزیں وہ تھیں جو ہمیں کر لینی چاہیے تھی, اس وقت ہم سے نہیں ہوئی, غلطی ہو گئی. تو وہ ایک گڈ جیسچر تھا, اس میں کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی, اور یہ بندہ اپنے تجربے سے سیکھتا ہے. صحیح ہے, اپنے تجربوں سے سیکھا ہے نواز شریف صاحب نے, آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور شاید اسی بنیاد پہ انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے. عمر چیمہ صاحب, اب یہ چارٹ آف ڈیموکریسی کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ دو جماعتوں کے درمیان معاہدہ یہی آپ لوگوں کا ایک دلیل یا ایک جواز ہمیشہ سے رہا ہے اور اس کو ہی مکمکا کا نام آپ لوگ دیتے آئے. اب اگر واقعی اس کے اندر جو چیزیں جس طرح قاہرہ صاحب نے بھی کہا, انصار عباسی صاحب نے بھی ذکر کیا, اور خود یہ دونوں جماعتیں یا پیپلز پارٹی دیگر جماعتوں کو انکلوڈنگ رولنگ پارٹی پی ٹی آئی کو بھی اپروچ کرتی ہے, سو اس میں لارجر کنسنسس آپ کو لگتا ہے کہ بلڈ کیا جا سکتا ہے ملک کے لیے, سسٹم کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے, سویلین بالادستی کے لیے؟ شکریہ سعدیہ. جیسا بھی آپ نے خود بھی قاہرہ صاحب سے کہا کہ آپ کے پاس 10 سال آپ کے پاس حکومت تھی, پہلے 5 سال پیپلز پارٹی, اور بلکہ پہلے بھی یہ دونوں الائز بھی رہے, پنجاب کے اندر بھی مل کے حکومت کرتے رہے, اس کے بعد پھر 5 سال میاں صاحب کو بھی موقع ملا. اور ہم نے جب انہوں نے یہ سی او ڈی جس کو ہم چارٹر آف ڈیکوائٹی کہتے ہیں, جب انہوں نے سائن کیا, ہم نے اس وقت بھی کہا تھا یہ مکمک آیا, کیونکہ یہ دو جماعتیں جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کرپشن کیسز بنائے, قومی وسائل اس پہ خرچ کرتے رہے, ایک دوسرے کو جیلوں میں بھی ڈالا, ایک دوسرے پہ جو آج کہتے ہیں انتقامی کارروائیاں, تو ان کی اپنی داستان ہے. آپ کو بھی یاد ہے کہ کس طرح زرداری صاحب کے اوپر تشدد ہوتا رہا جیل کے اندر, کس طریقے سے باقی ان کو کس قسم کی جو ہے ان کے ساتھ ان کے اوپر سختیاں کی گئیں. آج تو کم از کم جو ہے ایون پرائم منسٹر پاکستان نے خود ذاتی طور پہ دلچسپی لیتے ہوئے یہ ہدایات جاری کی کہ میاں صاحب کو پاکستان کے اندر جہاں پہ بھی وہ جانا چاہیں ہر طرح کی بہترین جو ہے طبی سہولیات مہیا کی جائیں. تو یہ اگر عملی طور پہ اگر انہوں نے عمل کرنا ہوتا تو یقیناً ہو سکتا تھا. لیکن جو قاہرہ صاحب کہہ رہے تھے جی میں بڑا تفصیلی طور پہ بتاؤں گا, وہ بتانے میرے خیال میں قوم کو بتانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ قوم اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ ڈاکومنٹ ضرور ہے, وہ ایک کاغذ کی حد تک وہ لکھا ہوا سی او ڈی تو رہ گیا. عملی طور پہ کیا ہوا؟ عملی طور پہ یہ ہوا کہ انہوں نے مل جل کے جو ہے لوٹ مار شروع کر دی. 2008 کے بعد آپ دیکھ لیں کس طریقے سے ان کے کرپشن کیسز جو ہیں فارغ ہوئے, کس طرح جو ہے زرداری صاحب کو جو ہے وہ کلین چٹس دلوائی گئیں کورٹ سے, کس طرح سے انہوں نے وہ شیک لکھی ہوئی ہے 22 میں کوڈ آف کانڈکٹ کی ہے کہ جی فوج کے ساتھ کوئی جو ہے مکمکا نہیں کریں گے. کس طرح سے پھر سی او ڈی سائن کر کے ابو ظہبی میں بے نظیر نے دیکھیں, اب میں آپ کو بتاتا ہوں نا اس پہ عمل کیا, کر دیا, دوسرا کہتا ہے کہ وائلیشن نہیں کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے تھوڑا سا موقع دیں. میں آپ کو وہی بتانے لگا ہوں نا. اب آپ اگر سن لیں کہ اس پہ عمل درآمد کیا ہوا. عمل درآمد یہ ہوا کہ انہوں نے ابو ظہبی میں جا کے این آر او سائن کیا, اسی کے بیسس پہ میاں صاحب بھی واپس آئے. اس کے بعد انہوں نے میمو گیٹ, پھر ڈان لیکس, یہ وہ چیزیں جو ان کے ایجنڈاز پہ تھیں. پھر آپ نے دیکھا اسی طریقے سے انہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشن پہ اگر جس طرح اس ڈاکومنٹ میں لکھا ہے اس پہ عمل ہوتا تو آپ نے دیکھا ہم نے 2013 کے بعد ہمیں جو 126 دن کا دھرنا نہیں دینا پڑنا تھا اگر اس کے اوپر عمل ہوا ہوتا. تو بہت ساری چیزیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک لفاظی کی حد تک ہے. ہم بھی جانتے ہیں کہ ڈاکومنٹس بڑے اچھے وہ انٹلیکچوئل سے انہوں نے لکھوا لیے, لیکن اس پہ عمل درآمد جو ہوا وہ عملی طور پہ صرف مکمکا ہوا, نورا کشتی ہوئی اور قوم کو جو ہے دھوکہ دینے کی ساری کوشش کی. اب جو کل بھی جو دیکھیں کیا سیکھا ہے, دیکھیں مجھے یاد ہے 2008 میں جب آپ کو یاد ہے ہم نے یہ جدہ اور لندن میں بیٹھی ہوئی تھی ان کی لیڈرشپ, ہم نے یہاں پہ ایک ڈکٹیٹر کا مقابلہ کیا, جیلیں کاٹی, ڈنڈے کھائے. یہ لوگ تو جب واپس آئے انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی کہ انہوں نے کہ ماضی کی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے, لیکن انہوں نے کیا سیکھا وہ آپ کو یاد ہے. جو معاہدہ بوربن ہوا تھا وہ تو 30 دن بھی نہیں چل سکا. اب بات یہ کہ عملی طور کے اوپر دیکھیں کہ عملی طور ان کے کال آف فیل میں جو تضاد ہے وہ آج بھی ہے. انہوں نے جانے سے پہلے کہا اور بڑی اچھی بات ہے, اور آپ نے کہا کہ جی میاں صاحب آئے, میں آپ کو آن ریکارڈ سے بتا دوں کہ جب میاں نواز شریف کے بھائی عباس شریف جو فوت ہوئے تو خان صاحب بھی جو ہے رائیوٹ گئے. دیکھیں میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں, انہوں نے جیسی اجازت مانگی گورنمنٹ نے فوراً ان کو جو ہے اجازت دی کہ میاں صاحب سے ملیں.
لیکن ہم توقع یہ کر رہے تھے جس طرح میاں صاحب بزید ہیں باوجود اس کے کہ ایک مائنر ان کا پروسیجر ہونا ہے, یہاں پہ ساری فیسلٹیز موجود ہیں, ان کے اپنے یہاں پہ جو اتفاق ہاسپٹل ان کا اپنا ذاتی ہاسپٹل ہے, ان کو یہاں تک آفر کی کہ آپ باہر سے ڈاکٹرز منگوا لیں. تو کوشش امید تو یہ تھی کہ یہ جو پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن گئی ہے جا کے میاں صاحب کو کوئی بتائیں گے کہ بجائے صحت پہ سیاست کرنے کے اپنا علاج کروائیں, لیکن باہر نکل کے جو جس قسم کی گفتگو کی گئی وہ انتہائی افسوسناک تھی کہ وہ بجائے اس کے کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو یہاں پہ جو سہولتیں دی جا رہی ہیں وہ تو سہولتیں باقی بھی جو ہے لوگوں کو دی جانی چاہیے تھیں, اور جس طریقے سے انہوں نے تنقید کی حکومت کے اوپر اس سے یہی تاثر ملا کہ یہ سارا جو ملاقات کا یہ جو سارا ایجنڈا تھا, ایجنڈا صرف اور صرف سیاسی تھا, اور صرف یہ تھا کہ مجھے بریک لینی ہے اور یہ میں بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے تو ان کو آفر کی ہے کہ سندھ میں اگر کسی ادارے سے وہاں کسی ہسپتال میں علاج کرانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں. میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. کائرہ صاحب کوئکلی رسپونڈ کر دیجئے جو عمر چیمہ صاحب بات کر رہے تھے چارٹ آف ڈیموکریسی کے حوالے والے. جی تھوڑا سا ریکارڈ درست کرنا چاہتا ہوں. چیمہ صاحب ہمارے ساتھی ہیں, نئے ہیں, ذرا ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا پڑھیں. جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے وہ پہلی بات تو یہ 2 جماعتوں نے سائن نہیں کیا, اس کو ARD کی باقی ساری جماعتوں نے بھی سائن کیا ہوا ہے. تو یہ بات کہ 2 جماعتوں نے کیا, 2 جماعتوں نے کیا, وزیر اعظم بھی یہی کہہ رہے ہیں اور یہ سارے دوست بھی یہ کہہ رہے ہیں, یہ ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے ڈاکومنٹ نہیں پڑھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس ڈاکومنٹ میں ہے کیا. اس ڈاکومنٹ میں 18ویں ترمیم ہے, اس ڈاکومنٹ میں گلگت بلتستان امپاورمنٹ آرڈر ہے, اس ڈاکومنٹ میں آغاز حقوق بلوچستان ہے, اس ڈاکومنٹ میں ڈیمولیشن آف پاور ہے جو صدر سے اختیار لے کے نیچے ڈیوالو کرنے ہیں, اس میں NFC ہے, اس میں ملٹری بجٹ کو پریزنٹ کرانا قومی اسمبلی میں وہ ہے, اس میں سینٹ کے اختیارات ہیں, اس میں بے شمار چیزیں ہیں جو ہم آلریڈی کر چکے ہیں, جو آلریڈی امپلیمنٹ ہو چکا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ڈاکومنٹ نہیں دیکھتے, پڑھتے نہیں ہیں, شیر سے پہ ہم باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو میری گزارش ہوگی ہمارے نئے ساتھی پڑھیے, دیکھیے, ہاں جہاں پہ ہم پہ غلطی ہوئی نہیں ہم کر سکے اس میں کچھ پیسے جو نہیں ہو سکے, مثلا ہم کارگل کمیشن نہیں بنا سکے, مثلا ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنا سکے, مجبوریاں سے نہیں بن سکی, اوکے, لیکن اس میں تو بہت بڑا کام ہو چکا جس کا کوئی تعلق مکمل سے نہیں ہے, جو کہ ہر گورنمنٹ نے اپنے تئیں کرنا تھا اور اس کے اپنے ثمرات اور اثرات تھے. آج کی گورنمنٹ بھی ان پہ عمل درآمد کر رہی ہے. آپ کا تو ہمارا مکمل نہیں ہے تو آپ بھی ان پہ عمل درآمد کر رہے ہیں جو COD کا. اس میں بیشتر چیزوں پہ اعتراض نہیں ہوگا حکومت کو, ہر حکومت کرنا چاہے گی. نہیں, ان کو صرف ایک بات پہ اعتراض ہے کہ ہم نے کہا تھا ہم کسی کی گورنمنٹ نہیں کرائیں گے. میں نے کہا نا یہ ہمارے ساتھی نئے ہیں, ماضی میں ہم سر ویسے اتنے نئے بھی نہیں ہیں چیمہ صاحب, تھوڑا سائڈ لائن ضرور ہو گئے تھے کچھ عرصے کے لیے, لیکن اب واپس آ گئے. ہم وہ ہمارا تجربہ تھا, لیکن ہم نے اسی تجربے کی روشنی میں کہا کہ یہ جو انڈیموکریٹک وے میں حکومتیں گرائی جاتی ہیں اشاروں کنایوں پہ, وہ نہیں کریں. یہ بھی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ, یہ بھی سیکھ جائیں گے. اچھا مجھے انصار عباسی صاحب یہ بتائیں, جو عمر چیمہ صاحب نے علاج پہ اس وقت جو ٹویٹس بھی آ رہے ہیں, یہ بھی کہ نہیں ہو رہا, یہ بھی کہا کہ تضحیک ہو رہی ہے علاج کے نام پہ, وہ منظور نہیں ہے. ایک طرف حکومت کہتی ہے, وزیر اعظم صاحب خود اعلان کرتے ہیں کہ جی پنجاب حکومت کو ہدایت جاری کرتے ہیں جہاں سے چاہتے ہیں بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں, پھر نواز شریف صاحب علاج کیوں نہیں کروا رہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں یہ کہ جو عمر چیمہ صاحب نے یہ بات کہا نا کہ اس کے اوپر شاید سیاست ہو رہی ہے, آپ وہ چاروں میڈیکل رپورٹس پڑھیں اور اس میڈیکل ایک رپورٹ تو یہ کہتی ہے, انہوں نے کہا کہ اتفاق شاید ہاسپٹل چلے جائیں واٹ ایور, انہوں نے کہا اپنا ڈاکٹر باہر سے بلا لیں ادھر. ہاں یہ, لیکن میں آپ کو بتاؤں اس رپورٹ میں جو ان کی فائنل رپورٹ تھی اس میں یہ لکھا تھا کہ ان کا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے, تو ان کا جو اپنا اسپیشلسٹ ہارٹ اسپیشلسٹ کارڈیاک جہاں پہ جو ان کا پہلے علاج کرتا رہا, یعنی جس کے پاس ہسٹری ہے, اس کے اندر وہ لکھا ہوا ہے, لندن کی اس میں ذکر نہیں تھا, ٹھیک ہے, کہ جو جس سے پہلے علاج ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ چونکہ یہ جب ڈسکس ہو رہا تھا میں نے ویسے میرے پاس لکھا ہوا تھا, میں نے ایک سٹوری کی تھی اس کے اوپر, اس میں یہ لکھا تھا کہ ہز کیس میں بی فردر ڈسکسڈ ود ہز پرائمری ٹریٹنگ کارڈیالوجسٹ
कार्डियक सर्जन। ओके, ये उसमें खुद इन्होंने लिखा है। अगर फ़र्ज़ करें कि लंदन से इलाज की बात है या उस कार्डियोलॉजिस्ट की बात है या जो भी उनके सर्जन थे, तो ये इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो उसको बुला लें, यही वो कह रहे हैं, बुला लें उस डॉक्टर। देखें, मुझे नहीं पता कायरा साहब ऐसे हो सकता है, कायरा साहब से कुछ मुझे नहीं पता मियाँ साहब के दिल में क्या है। हो सकता है कायरा साहब से उन्होंने डिस्कस किया हो कि क्या वजह है। लेकिन एक बात बिल्कुल ज़रूर है कि अभी इमरान खान साहब ने बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट दी इन रिगार्ड टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अपने उस, और ये अच्छी बात है, और उन्होंने विश हिम गुड, उनकी हेल्थ को भी अच्छा विश किया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पहले लेकिन मैं आपको बताऊं कि पहले सियासत होती रही है। यानी जिस तरीके से, वो बिल्कुल सही बात है कि एक बोर्ड को हेड कौन कर रहा था, गायनेकोलॉजिस्ट। मुझे बताएं ये कोई तुकबंद थी, आप किस किस्म का? अच्छा, फिर जिस हॉस्पिटल में जाना चाहिए था आप, सर्विसेज हॉस्पिटल, जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट है ही कोई नहीं, जहाँ पे ट्रीटमेंट ही नहीं हो सकता, तो वो देखें वहाँ पे लगा कि जैसे कि नॉन सीरियसनेस है एक। लेकिन मैं ये कहता हूँ चलें, देर आए दुरुस्त आए, एक अभी हाँ मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि अभी क्योंकि वज़ीर आज़म साहब, कायर साहब एक सेकंड, मैं कायर साहब आती हूँ आपकी तरफ, आपसे जरूर ये सवाल पूछना, आपकी तो मुलाकात हुई है कि जब वज़ीर आज़म कहते हैं कि पंजाब हुकूमत तमाम की तमाम सहूलियात फराहम करे, तो वज़ीर आज़म के ऑर्डर के बाद तो ऑब्वियसली पंजाब हुकूमत भी बड़ी एक्टिव नजर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कि यहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है, ये बेहतर है, वहाँ बेहतर है। सो नवाज शरीफ साहब को यकीन नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, क्या मसला क्या है कि अभी वो नहीं कर रहे? मुझे वैसे इसका नहीं पता, मैं यही कह रहा हूँ, कायरा साहब बता सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट ने अभी सिंसियरली ऑफर किया है तो मियाँ साहब का ट्रीटमेंट होना चाहिए, और जो अवेलेबल बेस्ट ट्रीटमेंट पाकिस्तान में है वो उनको दिया जाना चाहिए। ठीक है कायरा साहब, आप लोगों ने सिंध में भी इलाज ऑफर किया, क्या नवाज शरीफ साहब आप समझ पाए कि वो चाह क्या रहे हैं, क्यों इलाज नहीं करवा रहे? वजीर आजम ने भी हिदायत कर दी है, आप लोग भी ऑफर करके आए सिंध के अस्पताल से करा लें। सदिया, पहली बात तो यह है कि वजीर आजम साहब ने जब बिलावल साहब मिलने गए और जब उसका फैसला हो गया कि वो जा रहे हैं और हमने पंजाब गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे दी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब का एकदम सोच बदल गई, उन्होंने ट्वीट कर दी, चले जब भी याद आ गया अच्छा हो गया, जैसे भी किसी ने याद करा दिया। लेकिन सवाल ये है कि खुद गवर्नमेंट के लोगों ने तो ये सारा केस खराब किया। अब ये सब रिव्यू किया था, उन्होंने हमें अपने केस का भी बताया कि मेरे साथ हुआ क्या था, कुछ हमें पहले भी पड़ा हुआ था। दूसरा उन्होंने बताया कि जो जिस बात पर वो शाकी है और उनको बड़ा नाराजगी है, और वो कहते हैं मैं बड़ा ह्यूमिलेटेड हूँ, क्योंकि पहले दिन जब उनको कहते हैं मुझे तकलीफ हुई तो मुझे ले जाया गया पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, वहां मेरे टेस्ट कराया गया, वापस उसी दिन मुझे वापस ले आए। फिर उसके 3-4-6 दिन बाद मुझे ले गए सर्विसेज अस्पताल में, वहां जिस वार्ड में रखा गया मेरे सिर्फ ब्लड टेस्ट हुए, वहां इतने दिन रखने के बाद यहाँ पे ये फैसिलिटी है ही नहीं। उसके साथ है मुल्क का PIC, वहां नहीं लेके गए, फिर मुझे वापस ले आए। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे तकलीफ हुई तो मुझे जो जना अपने है अस्पताल दूसरा हमारा जिना अस्पताल, वो वहां ले गए, और वहां पे भी इस मर्ज का इलाज नहीं है, वो उसकी स्पेशलिटी नहीं है। वहां पे कुछ दिन रखने के बाद मुझे ले आए। अब मुझे कहते, तो मैंने कहा भाई मैं आपसे, आप समझ रहे हैं कि मैं आपसे कोई खैरात मांगू, तो मैंने मांगना हुआ तो मैं अल्लाह से मांगूंगा, या मैंने इलाज के लिए दरखास्त दी हुई है, अगर मेरी बेल हो गई तो मैं अपना इलाज करा लूंगा। लेकिन गवर्नमेंट जो है उसका इरादा दुरुस्त नहीं है। यही बातें अगर गवर्नमेंट पहले दिन करती कि जी अगर वो बाहर जाके इलाज कराना चाहते हैं तो अदालत से जाए, हमारे पास तो इख्तियार नहीं है, क्योंकि अदालत के रहमो करम बिल्कुल सही है। बाहर भेजना, उनका नाम ECL से निकालना, जमानत देना, वो तो अदालत का मामला है। ऑर्डर कर देती है जी। इस वक्त तक तो वो कहती है मियां साहब, गवर्नमेंट उनको चाहे भी तो नहीं भेज सकती, बिल्कुल, तो ये आराम से पहले कह देते। पहले दो जहान की गुफ्तगू खुद गवर्नमेंट ने की और उसके बारे में बड़ा ह्यूमिलेटिव रवैया रखा। हमने मियां साहब से कहा कि जी आपको इलाज कराना चाहिए, वो नाराज है, वो अजुर्दा है इस बात से, और वो कहते हैं कि ठीक है। यानी उमर चीमा साहब जो कैफियत इन्होंने बताई है नवाज शरीफ साहब की, कि उन्हें इस चीज का अफसोस हुआ है जो ट्रीटमेंट उनके साथ किया गया है, वो कह रहे हैं कि वो ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे हैं एट द मोमेंट। तो आपकी पेशकश या हिदायत जो वजीर आजम की पंजाब हुकूमत को मिली है उस पर अमल इस वजह से नहीं हो रहा, नवाज शरीफ साहब इसलिए हिचकिचा रहे हैं। देखिए सादिया, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारी कोई मियाँ साहब से कोई ज़ाती लड़ाई तो है नहीं, और हमने भी हमेशा दुआ गो रहे हैं कि मियाँ साहब को अल्लाह ताला जल्द जो है सेहतयाब करें। लेकिन अभी तक जितने बोर्ड्स बने हैं और जितने भी डॉक्टर्स हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इवन मेजर से मेजर सर्जरीज हो रही हैं हार्ट के हवाले से, और सारे बोर्ड्स ने यही कहा कि जो भी माइनर जो ब्लॉकेज है वो एंजियोग्राफी का एक माइनर प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू वो कॉन्सेंट दे दें
تو وہ ایک ہو سکتا ہے. اسی طریقے ان کے گردے میں اگر پتھری ہے تو وہ بھی پروسیجر ہو سکتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ مریم نواز نے جب ڈیمانڈ کی کہ جی ان کو بڑا کوئی سیریس ان کو انگزائٹی ہو رہی تھی کہ وہاں پہ ان کو سہولتیں نہیں مل رہی, تو ہم نے پنجاب گورنمنٹ نے موبائل کارڈک یونٹ جو ہے وہاں پہ کھڑا کر دیا. 3 ڈاکٹرز جو ہیں وہاں موجود ہیں. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں میاں صاحب کے حوالے سے, تو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ 3 دفعہ وزیر اعظم ضرور رہے اس ملک کے, لیکن وہ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے. وہ چوری اور کرپشن کی سزا کاٹ رہے ہیں, عدالت کے حکم کے اوپر وہ اندر ہیں. وہ کوئی ایم پی او 16 یا کوئی سیاسی قیدی کے طور پہ حکومت نے ان کو اندر نہیں ڈالا ہوا. اور وہاں, اور جب میں جیسا پہلے میں نے آصف زرداری صاحب کی مثال دی, انہی کے دور کے اندر وہ بھی جیل کے اندر رہے. ان کے ساتھ ان سے پوچھیں قاہرہ صاحب سے کہ کس قسم کی سہولتیں ان کو جو وی آئی پی پروٹوکول اور جس طرح کی سہولتیں میاں صاحب کو دی جا رہی, کہ آصف علی زرداری کو کبھی یہ سہولتیں میسر ہوئی تھیں؟ ایسی بات نہیں ہے. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو حکومت کے پاس حکومت کی جو لمیٹیشنز ہیں ان میں رہتے ہوئے ہی ہم کر سکتے ہیں. باقی جو تاثر پچھلے 2 دن سے مل رہا ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے سعدیہ کہ یہ اپنی صحت کو ایک ایشو بنا کے, پولیٹیکل ایشو بنا کے یہ عدالتوں کو پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی جو ہے ایک دفعہ بیل ان کی ریجیکٹ کر چکی ہے. کیونکہ اس طریقے سے میں یہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. دیکھیں قاہرہ صاحب کا بڑا مجھے ذاتی طور پہ بڑا احترام ہے. بات یہ کہ انہوں نے یہ سی او ڈی جب سائن کیا تھا نا, اس وقت بھی ہم نے اچھے طریقے سے پڑھ کے اس کے اوپر کافی اس پہ ڈبیٹ پروگرام بھی اس وقت ہوئے تھے. اور یہ 2 ہی پارٹی لیڈنگ پارٹیز تھیں, باقی تو ایسے شامل واجد ہیں. اور آپ نے دیکھا اس سی او ڈی کے اوپر جو عمل درآمد بھی ظاہر ہے, یہ 2 ہی میجورٹی میجر پارٹیز تھیں. 10 سال حکومت کے اندر 5 سال انہوں نے گزارے ہیں اور مل جل کے گزارے ہیں. بات یہ کہ اگر آپ لکھی بھی منشوروں پہ اور اس طرح کے ڈاکومنٹ پہ جائیں تو بی جے پی اور پیپلز پارٹی کا منشور اٹھا کے دیکھ لیں, آلموسٹ ایک ہی ہوگا. بڑی اچھی اس میں ان کی جو منشور جب لکھے جاتے ہیں, اس طرح کے ڈاکومنٹس لکھے جاتے ہیں, بڑی اچھی چیزیں لکھی جاتی ہیں. لیکن عملی طور کے اوپر کیا ہوتا ہے, دیکھیں عملی طور میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ مینیفیسٹوز اٹھا کے دیکھ لیں ان کے, آپ ان کے مینیفیسٹوز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ یہ دیکھیں کہ عملی طور پہ یہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں عملی طور پہ یہ کیا کر رہے ہیں. جب این آر او کیا ہے مشرف کے ساتھ, سر قاہرہ صاحب میری گزارش سن لیں, جب آپ نے این آر او سائن کیا مشرف کے ساتھ تو وہ $60 ملین جو ہے سرے محل کے تھے, وہ زرداری صاحب نے تبھی جیب میں ڈالے. تو یہ وہ سی او ڈی کا نتیجہ تھا, جو اس کے بعد پھر جس طرح سے میاں صاحب کو کہتے رہے کہ جب نیب کا چیئرمین کہتا رہے کہ 10 سے 12 ارب روپے کی روز کرپشن ہو رہی ہے, تو میاں صاحب کہتے تھے کہ اس کرپٹ نظام کو میں نہیں ہلانا چاہتا کیونکہ جمہوریت ڈیلیل ہو جائے. مشرف تھے جس کو آپ کے لیڈر نے اس کے ریفرینڈم میں سپورٹ کیا تھا. آپ کے لیڈر نے, آپ کا لیڈر اس کے ساتھ وزیر اعظم بننا چاہتا تھا. لیکن میرے لیڈر نے ہی یہاں پہ اس ملک میں رہتے ہوئے سڑکوں کے اوپر جدوجہد کی اس ڈکٹیٹر کے خلاف, جب آپ کے لیڈر وہاں لندن اور جدہ میں بیٹھے ہوئے تھے. مجھے کوئی یہ صاحب آپ کے لیڈر جب جدہ اور لندن میں بیٹھے ہوئے تھے, میرے لیڈر نے ڈنڈے کھائے, ہم نے جدوجہد کی اس ڈکٹیٹر کے خلاف. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو صرف بھوکا کر کے اقتدار پہ قبضہ کیا. صاحب ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں, چیمہ صاحب مکمل کریں. بتا دیں چیمہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کون سی اسٹرگل کی ہے مشرف کے خلاف, عامر کے خلاف, بتا دیں. ہم نے کھائے, یہ پوچھیں ان سے, پاکستان کے میڈیا, پاکستان کی عوام کے ساتھ ہم نے جدوجہد کی یہاں پہ, آپ لوگوں نے بھوکا کر کے آ کے اقتدار پہ قبضہ کیا. بننا چاہتے تھے. اوہو قاہرہ صاحب, اس لیے اب میں جنرل ہو جائے نا, ماضی کو چھوڑتے ہیں, ابھی ہم حال میں واپس آتے ہیں. نواز شریف صاحب کے علاج کی بات ہو رہی ہے. میں انصار عباسی صاحب سے میرا ایک سوال ہے, لیکن اس سے پہلے میں کچھ شارٹ سنانا چاہتی ہوں. میں اجازت دیں گے چیمہ صاحب اور قاہرہ صاحب؟ یار یہ ڈٹائیاں تو نہ کریں, جو حقائق ہے وہ تو مان لیں یار. انصار عباسی صاحب, خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں نہیں کچھ ہوتا ہے تو ذمہ داری عمران خان ان کی پارٹی پہ ہوگی. اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ خود ذمہ دار ہوں گے کیونکہ وہ بچے کی طرح ضد کر رہے ہیں, علاج نہیں کرانا چاہ رہے, جیل سے ہسپتال نہیں جانا چاہ رہے. دیکھیں چلیں, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, دونوں کے اپنے اپنے ویوز ہیں, ڈیموکریسی پارٹی میں. ہاں بالکل. لیکن میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ ایک اسپیکٹ تو گورنمنٹ کا ہے, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ, میاں صاحب کے ساتھ ایک ناانصافی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر عدلیہ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا میاں صاحب کے ساتھ
جو بھی ٹریٹمنٹ ہوا اور جس قسم کے ٹرائل ہوئے وہ ٹھیک سارا کچھ ہوا. اچھا, میری ذاتی رائے میں جو میڈیکل بورڈز کا ذکر کریں کہ وہیں سے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, میڈیکل بورڈ کے علاوہ دیکھیں ان کا کیس کہا جا رہا ہے, ابھی ریسنٹلی جب سپریم کورٹ گیا تھا انہوں نے کہا ہم ابھی نہیں سنیں گے, جب ٹائم آئے گا تو سنیں گے. لیکن جس وقت پاناما کا اور جس وجہ سے ان کو ساری یہ جو کنوکشنز ہوئیں, آپ مجھے بتائیں وہ تو کیس اٹھا کے صرف رکھا گیا ان کے لیے کہ ہر روز کیس ہوا کرے گا, ایک مانیٹرنگ جج بھی ہوگا, پھر کس طرح کانسٹیٹیوٹ ہوئی, واٹس ایپ کے ذریعے کانسٹیٹیوٹ ہوئی, GIT سارا کچھ ہوا, ایک کنوکشن ہوئی, اس کنوکشن کا کیا حالت ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ دیکھیں وہ جو فلیگ شپ کیس تھا, اور یہ کیس اور یہ بھی جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی ججمنٹ تھی عزیزیہ والی, یہ پریزمپشن بیسڈ ہے. اس کے بار بار لکھا ہوا ہے, ہم پریزیوم یہ کرتے ہیں, پریزمپشن ہے, پریزمپشن, پریزیوم, پریزمپشن. تو اور یہ بھی بہت ویک ججمنٹ ہے ایز پر جو لیگل ایکسپرٹس ہیں, سب لوگوں نے کہا, بہت سے لوگوں نے کہ جی یہ بہت ویک ججمنٹ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں, میں یہ صرف یہ کہتا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ ان کی کنوکشن کی گئی اسی تیزی کے ساتھ ان کی اپیل سن لینی چاہیے. فیصلہ جو مرضی کورٹس کریں اسی طرح سن لیں, کیونکہ بہت ہی ویک ججمنٹس ہیں. اور ہائی کورٹ نے خود دیکھیں کیا کچھ لکھا اس ججمنٹ کے بارے میں. جو پہلی والی ججمنٹ تھی فلیگ شپ کیس, اس کے بارے میں ہائی کورٹ نے کتنے سیریس, وہ تو ریپریمانڈ ہے ان کے پہلا والا, وہ ایون فیلڈ والا بالکل, ایون فیلڈ والا بالکل. تو اس لیے میں یہ کہوں گا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور آل دیکھیں رسپانسبلٹی ایک جوڈیشری کی بنتی ہے. آفٹر آل ٹھیک ہے, ایک یعنی آپ اگر ٹیکنیکلی ایک کنوکٹڈ کرمنل کا ان کی اس وقت سٹیٹس ہے, لیکن کس بنیاد کے اوپر, لیکن ملزم نہیں ہے, وہ مجرم ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں مجرم ہے, قانوناً مجرم ہے. لیکن آپ دیکھیں قانوناً مجرم بھٹو صاحب کی جو ان کو بھی قانوناً مجرم قرار دے کر پھانسی دے دی گئی. آج ہماری عدلیہ کیا کہتی ہے, پوری دنیا کیا کہتی ہے, وہ جوڈیشل مرڈر تھا. نہیں, وہ جوڈیشل مرڈر تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اسی قسم کی بات, اللہ نہ کرے میاں نواز شریف صاحب کو کچھ ہو, تو ایسا نہ ہو کہ اس قسم کی باتیں پھر دوبارہ عدلیہ کے متعلق بھی کی جائیں. ٹھیک ہے, صرف اور صرف حکومت علاج کے معاملے پہ نہیں, آپ کہتے ہیں کہ اوور آل جو کیس چلا ہے اس پہ نظر ثانی کرے, سپریم کورٹ دیکھے, عدالت کی وہ کہتے ہیں ذمہ داری بنتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے انصار عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ عدلیہ کو اس سارے معاملے میں, جو نواز شریف صاحب کے معاملے میں عدلیہ کے حوالے سے جو ججمنٹس ہیں یا ان کا کردار رہا ہے اس پہ نظر ثانی کرنے کی, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. قاری صاحب, اعتزاز احسن صاحب کا آپ نے سوٹ سنا. ایک طرف خورشید شاہ صاحب ہیں جو کہ کہتے ہیں ذمہ داری عمران خان پہ, ان کی پارٹی پہ ہوگی اگر نواز شریف کو خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے. اعتزاز احسن صاحب آن دی ادر ہینڈ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں اس وقت. اگر خدا نخواستہ ان کو کچھ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے بحران پیدا ہوگا, and this is what نواز شریف is wanting at the moment according to اعتزاز احسن صاحب. ساتھیہ, جماعتوں کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں نا انڈیویجول, چاہیے اعتزاز احسن صاحب بہت بڑے وکیل ہیں, ہمارے بڑے سینئر, بہت ہی سینئر ساتھی ہیں, خورشید شاہ صاحب بھی سینئر موسٹ لوگوں میں ہیں, یہ دونوں اسی طرح اور بہت سارے لوگوں کی مدعا رہا ہوتی ہے. رائے جماعتوں کے اندر اپنی اپنی ہوتی ہے. ہم بہت سارے ایشوز کے اوپر جب رائے ہوتی ہے اپنی انڈیویجول تو اپنی اپنی رائے دیتے ہیں, لیکن جب جماعت کوئی پالیسی بناتی ہے تو وائل فریمنگ کی پالیسی ڈسکشن کے اندر بھی ہمارا ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, لیکن جب پالیسی اناؤنس ہو جاتی ہے تو پھر آپ سب اس پالیسی کو فالو کرتے ہیں. تو یہ انڈیویجولس کا اپنا اپنا ویو ہے, ان کا حق ہے, کوئی اس میں کوئی برائی والی بات نہیں. اچھا, پارٹی پالیسی جو بلاول صاحب نے کہا تھا نواز شریف صاحب کے حوالے سے, یعنی یہ اب پوری پارٹی پالیسی ہے پیپلز پارٹی کی, اینڈ دے کنونسڈ ناؤ کہ نواز شریف صاحب نظریاتی ہو گئے ہیں, ایسا ہی ہے؟ دیکھیے, بلاول صاحب نے اپنے طور پہ ابزرو کیا, ان کی ڈسکشن ہوئی, انہوں نے محسوس کیا کہ میاں صاحب نے بہت زیادہ وہ اس ایشو کے اوپر جو نظریے کی بات ہے اس کے اوپر ان کا ویو آ گیا ہے. تو لیڈر کی ہر کئی ہوئی بات جو ہوتی ہے وہ کوئی پالیسی نہیں بن جاتی, یہ کوئی فرمان تو نہیں ہوتے نا, یہ غلط تصور ہے. ہمارے ہاں قیادت کے ساتھ بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے. میں نے یہ کہا کہ جب آپ اپنا ویو دے رہے تو میں آزاد ہوں. ویسے آپ کا ویو کیا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ نے چلیے کہہ دیا کہ لیڈر کی جو بات ہے یا اسیسمنٹ ہے, اوپینین ہے, وہ پارٹی پالیسی نہیں ہو جاتا, لیکن انڈیویجول لیول پہ جب وہ پالیسی میں آئیں گے,
जब वो पॉलिसी डिस्कशन में लाएंगे किसी पॉइंट को और उसके ऊपर डिस्कशन करने के बाद वो एक पॉलिसी अनाउंस करते हैं, दैट विल बी पॉलिसी। ठीक है, और मैं इस वक्त कमर जमान कायरा साहब का एक इंडिविजुअल की ओपिनियन जानना चाह रही हूँ। क्या नवाज शरीफ साहब नजरियाती हैं? मियां नवाज शरीफ साहब अलील हैं, उनको उनका केस गवर्नमेंट ने खुद खराब किया है, उनका परसेप्शन खराब हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको जो पॉसिबल मीन्स हैं इलाज के वो फराहम करे। उनका केस सुप्रीम कोर्ट को जल्दी सुन लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो सुप्रीम कोर्ट उनको बेल देती है तो सूरत मुख्तलिफ हो जाएगी, और अगर नहीं होती तो भी उनको कोई फाइनल डिसीजन करने में आसानी पैदा होगी। बहरहाल उनको इलाज की सहूलत देनी चाहिए। सर सारी बातें मान ली, मेरे सवाल का जवाब दे दें। कायरा साहब समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब नजरियाती हो गए? मैंने कहा ना कि नजरियाती किस बात में, ब्रावल साहब की अपनी ऑब्जर्वेशन है। नहीं सर, आपकी मैं बात कर रही हूँ, आपकी एज इंडिविजुअल राय क्या है? गुजारिश है कि नजरिया क्या, मैं एक सोशलिज्म का नजरियाती वर्कर हूँ, तो मुझसे पूछे कि मियां साहब सोशलिस्ट नजरियाती हो गए, तो मैं कहूंगा नहीं। हाँ, मियां साहब के कुछ नजरियात में फर्क आ गया, तब्दीली हो गई। वो आइन के अंदर वो तरामीम जो थी उनके हवाले से, पाकिस्तान के वे फॉरवर्ड के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, वो जो कंसेंसस के हवाले से, उसके बारे में अगर उनकी तब्दीली राय हो गई है तो ये राय है कि हाँ उनको उनके अंदर एक नजरियाती तब्दीली आ गई है। लेकिन एक नजरिया ये है कि वो राइट विंग के हैं कि लेफ्ट विंग के हैं, तो मैं कहूँ कि वो राइट विंग के थे, वो लेफ्ट विंग के हो गए हैं, वो नजरियाती हो गए, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, और वो जो एतजाज एहसन साहब ने इसमें टर्म एक यूज की थी, जो कि पूरी पीपल्स पार्टी वाज कन्विंस्ड ऑन दैट एट वन टाइम कि जी लाडले हैं, आप कहते हैं कि वो वाली चीज भी जो है वो तब्दील हो गई, अब सिविलियन बालादस्ती वो चाहते हैं और उसके लिए जद्दोजहद करना चाहते हैं। उमर चीमा साहब, हमारा जो अपना रहा ना व्यू, हमारे साथ जो सलूक रहा रियासी इदारों का, अदालतों का, सबका, उसको नजर में रख के हम कहते थे वो भी एक नहीं सर, वो बात गलत है भी नहीं, उस पर तो मैं भी वो बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रही हूँ। मैंने तो एतजाज साहब के इस लफ्ज को दोहराया, और पूरी पीपल्स पार्टी का ऑब्वियसली एक खास कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज किया जाता था, टर्मिनोलॉजी यूज की जाती थी कि उन्हें लाडला कहा जाता था, सिस्टम का लाडला कहा जाता था। एतजाज साहब तो अभी भी उनको सिस्टम का लाडला मानते हैं। बहरहाल उमर चीमा साहब, मुझे ये बताएं कि जब एक तरफ से आप लोगों के बयानात ये आते हैं कि जी हमने तो अपना तमाम जिम्मेदारी पूरी की है, बहैसियत हुकूमत जो जिम्मेदारी बनती थी तिब्बी सहूलियात फराहम करने की वो भी की है, फिर आप लोग ये मुलाकात होती है, इस पे भी आप कहते हैं कि जी ये सियासी मुलाकातें हैं, ये कोई पहली बार इकट्ठे नहीं हुए, पहले भी जब इनको मुश्किल आती है तो ये करीब हो जाते हैं, नैबज़दा लोग हैं, हमें कोई खतरा नहीं है, खदशा नहीं है, तो फिर क्यों इतना शदीद रिएक्शन, इतना शदीद रद्द-ए-अमल इस मुलाकात पे क्यों आ रहा है? देखिए, मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि तवक्को तो यही की जा रही थी कि जाएंगे, उनकी जो है सेहत का पूछेंगे और आके उसी हवाले से कोई बात होगी। लेकिन जिस तरह की गुफ्तगू की गई, और अभी खुद कारा साहब ने भी बात की, बात ये कि सहूलतें, इन्होंने भी बात वही की कि जी सहूलियात मुहैया फराहम की जाएँ। हुकूमत बार बार रोज़ सुबह शाम कह रही है, बल्कि इवन मोबाइल कार्टिंग यूनिट वहाँ खड़ा कर दिया। बात ज़रूर मसला ये है जो मेरा ख्याल है एतजाज एहसन साहब ने बड़ी दानिशमंदाना और बड़ी लॉजिकल बात की है, और ये बात जो है कारा साहब भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर सिंध के अंदर कोई जेल में अगर कोई सेहत की वजह से खराबी है, सेहत की वजह से अगर कोई दुनिया से चला जाता है, फौत हो जाता है, तो इसका जिम्मेदारी जो है हुकूमत सिंध पे नहीं आती, और ना ही हुकूमत सिंध ने कोई वहाँ पे कोई ऐसा कानून पास किया कि जिनको दिल का अमराज है वो जो उनको जेल में ना डाला जाए और उनको बाहर ही रखा जाए। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की कि ये सारी गुफ्तगू जो है, ये मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है कि किसी तरीके से एक प्रेसिडेंट बन जाए, अदालतों को प्रेशर में ला के मियाँ साहब सिर्फ एक जिद बना के जो है उस पर कर रहे हैं। हालांकि जैसा मैंने आपसे पहले अर्ज की कि पाकिस्तान, कल भी PIC के जो डॉक्टर्स थे वो शहबाज गिल साहब के साथ जब वहाँ गए, उन्होंने मियाँ साहब को बताया कि जनाब हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी मौजूद है और बेहतरीन यहाँ पे प्रोफेशनल जो है लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि आपका इलाज बड़ा माइनर सी एक प्रोसीजर है, हो सकता है। अब वो बज़ेद है कि नहीं मैं लंदन जाके ही करवाऊंगा, और यही बात उन्होंने शहबाज गिल से भी कही कि मैं इंतजार में हूँ कि मेरी जमानत हो जाए तो उसके बाद मैं लंदन जाके ही करवाऊंगा। हालांकि उनको ये भी कहा कि आप साहिब हैसियत हैं, आप वहां से डॉक्टर्स यहाँ मंगवा सकते हैं, यहाँ पे हर तरह की नवाज शरीफ साहब ने शहबाज गिल से कही, क्या इसके बावजूद आपने कहा यही बात उन्होंने की शहबाज गिल साहब से, जरा ये क्लैरिफाई कर दें किसने? जी, मियां नवाज शरीफ साहब ने यही बात जो है शहबाज गिल साहब जो तर्जुमान है चीफ मिनिस्टर पंजाब के, जब उनसे मुलाकात के लिए गए तो मियां साहब ने यही बात जाके कराऊंगा, मैंने यहाँ इलाज ही नहीं कराऊंगा। हम तो बार बार कह रहे हैं कि मियां साहब इलाज ना करवाने की जिद छोड़ दें, मियां साहब इलाज ना करवाने की जिद छोड़ दें
اور جو ہے علاج کروائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے. میاں صاحب نے ہمیں بتایا کہ شہباز گل صاحب آئے تھے, میں نے انہیں بتایا کہ میں نے سپریم کورٹ میں درخواست دی ہوئی ہے, اگر میری درخواست منظور ہو جاتی ہے, مجھے بیل مل جاتی ہے, عدالت الاؤ کر دیتی ہے تو میں اپنا علاج آگے کراؤں گا, ورنہ میں فیصلہ کر لوں گا. یہ بات ٹھیک ہے, اس طریقے سے بات ہوئی کہ اگر بیل ہو جاتی ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہے. بہت شکریہ انصار عباسی صاحب آپ کا, قمر زمان کائرہ صاحب کا, عمر چیمہ صاحب کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی سی ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.